معاہدہ سامنے نہیں آیا، لیکن اس کی جو اہم شقیں ہیں وہ انہوں نے ان کا ذکر اس فیصلے میں کر دیا ہے، پیراگراف 45 اور 84 میں۔ انگلینڈ اینڈ ویلز ہائی کورٹ کہتی ہے کہ یہ ایک بائی لیٹرل معاہدہ ہے، یعنی کہ دو فریقین کے درمیان معاہدہ ہے، ایک طرف علی ملک صاحب ہیں، دوسری جانب نیشنل کرائم ایجنسی ہے۔ اس میں حکومت پاکستان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ دو فریقین کا معاہدہ ہے۔ اس معاہدے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو رقوم وہاں فریز کی گئی ہیں، جو اکاؤنٹ وہاں فریز کیے گئے ہیں، ان کو ڈی فریز کیا جائے گا، اور وہ رقم جو ان اکاؤنٹس میں موجود ہے اس کو پاکستان میں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں منتقل کیا جائے گا، جو اکاؤنٹ کھولا گیا ہے بحریہ ٹاؤن کی طرف سے واجب الادا 460 بلین روپے کی ادائیگی کے لیے، اور یہ ادائیگی ہونی ہے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو۔ لہٰذا اس فیصلے میں اس معاہدے میں یہ لکھ دیا گیا، اور فیصلے میں اس کا ذکر ہے کہ یہ رقم ہم ریلیز اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اس کو لے کر جائیں گے پاکستان سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈالنے کے لیے، وہاں ڈالیں گے آپ، اور براہ راست یہی ہوتا ہے۔ پھر 6 نومبر 2019 کو یہ معاہدہ ہوتا ہے علی ملک اور نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان۔ اسی دن 6 نومبر کو نیشنل کرائم ایجنسی ایک پریس ریلیز جاری کرتی ہے، اور اس پریس ریلیز کا بہت چرچا اس ججمنٹ میں بھی ہوا جو رانا ناصر جاوید صاحب نے دی، اور پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ اس پریس ریلیز میں نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی کہتی ہے that money will be returned to the state of Pakistan۔ اب یہ جو الفاظ ہیں اسٹیٹ آف پاکستان، ان کو لے کر ایک مفروضہ گھڑا گیا کہ یہ پیسہ تو خزانے میں آنا تھا، یہ اس اکاؤنٹ میں کیسے چلا گیا؟ شاید اس وقت کی حکومت نے، عمران خان صاحب نے کچھ ایسا کیا کہ اس کے نتیجے میں یہ پیسہ خزانے میں آنے کی بجائے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا، جہاں بحریہ ٹاؤن نے ادائیگی کرنی تھی ملیر کی زمین۔ یہ بالکل غلط مفروضہ تھا، اور آج یہ بالکل عیاں ہو گیا ہے کہ یہ جھوٹ پر مبنی مفروضہ تھا۔ معاہدہ ہی یہ تھا کہ یہ پیسہ براہ راست برطانیہ سے سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں آئے گا جو کھولا گیا ہے ملیر کے پیسوں کی ادائیگی کے لیے، اور یہی ہوتا ہے۔ 6 نومبر 2019 اہم ڈیٹ ہے، اسی دن وہ پریس ریلیز ہے، اسی دن یہ معاہدہ ہے۔ کابینہ کے سامنے 3 دسمبر 2019 کو معاملہ آتا ہے۔ کابینہ کے سامنے جو معاملہ آتا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ جو یہ معاہدہ علی ملک اور نیشنل کرائم ایجنسی کا ہوا ہے، نیشنل کرائم ایجنسی کی یہ استدعا ہے کہ اس کو خفیہ رکھا جائے۔ ان کا ٹھیک ہے، ہم خفیہ رکھ لیتے ہیں، ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں۔ اس 3 دسمبر کی کابینہ کی میٹنگ سے پہلے 29 نومبر کو 100 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ چکے تھے، یعنی کہ 6 نومبر کے فیصلے پر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا تھا۔ 29 نومبر کو 101 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو چکے تھے۔ اس کے بعد یہ کابینہ میں بات ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ بالکل غلط ہے کہ کابینہ سے کوئی فیصلہ لے کر وہ پیسہ جو ریاست کے خزانے میں آنا تھا اس پیسے کو منتقل کیا گیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، یہ غلط بات ہے۔ اور یہاں تک انگلینڈ اینڈ ویلز ہائی کورٹ نے لکھا ہے اپنے فیصلے میں کہ جو پیسہ سپریم کورٹ اکاؤنٹ میں جانا تھا وہاں سے آگے اس کی ادائیگی اگر ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ہوتی ہے تو ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جو زمین مفت میں دی گئی تھی بحریہ ٹاؤن کو، وہ حکومتی زمین تھی، وہ سرکاری زمین تھی، لہٰذا اس کی ادائیگی بھی اسی زمرے میں آئے گی کہ یہ سرکار کو ادائیگی ہو رہی ہے۔ جب سرکار کی زمین آپ نے مفت دے دی کسی کو اور اس زمین کی ادائیگی ہوتی ہے تو ادائیگی سرکار کو ہے۔ یہ لکھا انہوں نے کہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے کالونائزیشن آف گورنمنٹ لینڈز ایکٹ 1912 کے تحت کام کرتی ہے۔ یہ تمام زمین جو تھی اس قانون کے تابع تھی اور اس کو دیا گیا، لہٰذا اس زمین کی جو ادائیگی ہے وہ ریاست کو ادائیگی ہے۔ تو یہ پیسہ ریاست ہی کے پاس آیا یا آنا تھا، لیکن اس میں ایک قدم اور تھا۔ جب یہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا تو یہ کوئی بحریہ ٹاؤن یا ملک ریاض کی جیب میں نہیں گیا، یہ سپریم کورٹ کی دسترس میں آیا نا۔ اس کی کو بھی نہیں توڑا جا سکا۔ وہ اس ملک کے اور اس ملک میں آنے والی جو یہ نوجوان ہماری نسل ہے اس کے مستقبل کے لیے کھڑے، وہ اور عمران خان صاحب حق کے لیے کھڑے، اور ہم ان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ کل سے میں دیکھ رہی ہوں، پرسوں سے، کہ ایک آپ دیکھیں گے تماشا لگا ہوا ہے۔ نیشنل جو چینلز ہیں ان کے اوپر ہر تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اور ایک نیا چورن بیچ کے چلے جاتے ہیں۔ کبھی کہتے جی مذہب کا رنگ دے دیا، کبھی کوئی بات کرتے، اسی مذہب کے رنگ کی
नतीजे में जो 3 नवंबर को इमरान खान साहब पे अटैक किया गया था, गोलियां मारी गई थी, उसको भी मजहबी रंग दिया गया था, कोशिश की गई थी जिसका उन्होंने पहले ही भांडा फोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पर मैं उन सबको जो रोज थोड़ी देर के बाद आके हुकूमती चैनल्स तो नहीं, चैनल्स पे बैठ के हुकूमती जितने नुमाइंदे हैं झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मैं याद करा दूं कि 8 फरवरी को आपका ये चूरन अवाम एक दफा रिजेक्ट कर चुकी है, और जब जब आप आके ये चूरन बेचते हैं तब तब अवाम इसको रिजेक्ट भी करती है और गुस्से का शिकार भी होती है। और बहुत शुक्रिया कि आपके इस बयानबाजी की वजह से अवाम तक हकाइक पहुंचते हैं। जब आप झूठ बोलते हैं तो लोग जाके तहकीक करते हैं और वो असलियत निकाल कर लाते हैं। जिस सोशल मीडिया को आप कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं, उस सोशल मीडिया को ट्रिगर करने की भी माशाल्लाह से जो बेसिक कैटलिस्ट है वो आप खुद हैं। आप जब आके, क्योंकि आप सच छुपा नहीं सकते तो आपको बार बार झूठ बोलना पड़ता है, और जब आप ज्यादा झूठ बोलते हैं तो लोग फिर हकाइक निकाल के ले आते हैं। और इसलिए हम ये कहेंगे कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, कि हमें आपकी 50 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बदले में सिर्फ एक दफा जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि अवाम पहले ही सारे हकाइक जानती है। जहां तक मजहबी रंग देने की बात है, तो मैंने जैसे स्टार्ट में कहा कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। हमें ये बताया गया है और कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और हमारा ये ईमान है कि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना है, और हमारा ये भी ईमान है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम भी तेरे हैं। और मुझे इस बात का फख्र है कि मेरा लीडर मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत है। उसकी वजह से जो दुनिया में उसने आवाज़ बुलंद की नामूस रिसालत पे, 15 मार्च इस्लामोफोबिया का दिन डिक्लेयर हुआ। मेरे लीडर ने, इमरान खान ने ये बात बुलंद की दुनिया में जाके हर फोरम पे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्जत है, जो उनकी नामूस है, वो हमारे दिलों के बहुत करीब है। याद करें उनकी वो स्पीच यूएन की, जिसमें उन्होंने आवाज दे के बुलंद आवाज में लोगों को बताया कि शायद मगरिब ये नहीं जानता कि जब आप हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करते हैं तो मुसलमानों के दिल दुखते हैं। यही मेरा लीडर है। आप उठा के उनकी तमाम स्पीचेस देखें, जिस दौर में वो वजीर आजम थे, और आज भी दिलों के वजीर आजम वही है। फॉर्म 45 के हकीकी वजीर आजम वही है। वो बारहा कहते थे कि इस मुल्क की तरबियत करनी है, इस कौम की अगर तरबियत करनी है, नौजवानों की तरबियत करनी है, तो उन्हें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तरबियत मिल सकती है। उनको चाहिए कि वो हमारे जो दुनिया के अजीम तरीन लीडर हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ज़िंदगी से सीखे। और यही बुनियादी कॉन्सेप्ट था इस यूनिवर्सिटी के क़याम का, जिसकी आज उनको सज़ा दी जा रही है। तो ये शर्मनाक है और हम इस पे प्रोटेस्ट करते हैं। और जो बुशरा बीबी के साथ जुल्म और सितम किया गया है, नाजायज़ तरीके से उनको कैद किया गया है। मैं यहाँ याद करा दूँ कि 2 दफ़ा इस फैसले को मौखर किया गया, और पिछली पेशी पे ये बयानबाजी की गई कि जी वो पहुँचे नहीं, वो डरे हुए थे। वो बिल्कुल टाइम पे पहुँची। वो इतनी दलेर खातून है, कलमा हक पढ़ने वाली खातून है, एक दलेर लीडर की ज़ौजा है। वो अपना सामान हर दफ़ा लेकर आई है। उनको मालूम था कि ये नाजायज़ तरीके से उनको फिर गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। पहले भी उन्होंने खुद जाके अडियाला में गिरफ्तारी दी थी। इस दफ़ा भी वो खुद वहाँ मौजूद थी। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पेश की है कि उनको कोई ड्रामेबाजी करके ना